جو تیرے پیچھے دوڑتا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، جس کے پیچھے تو جاتا ہے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ توکل رکھنا اس اللہ پہ، توکل رکھنا معصومین پہ، توکل رکھنا نبی پر، توکل رکھنا علی پر۔ وہ تیری مشکلات کو دور کر دے گا، تیری زحمتوں کو دور کر دے گا، تجھ پہ آفتوں کو دور کر دے گا۔ واسطہ دینا ہمیشہ، واسطہ دینا سیدہ کا کبھی بھی رد نہیں ہوتا، یہ ایسا واسطہ ہے، ایسا واسطہ ہے کبھی رد نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کو بھی منظور ہے، علی کو بھی منظور ہے، ایسا واسطہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تینوں شرطیں آپ نے رکھنی ہیں۔ اچھا تینوں شرطیں ہو گئی ہیں، پوری ہو گئی تینوں شرطیں، کیا اس کے بعد بھی ہم اسوہ بنا سکتے ہیں پورے طریقے کے ساتھ پیغمبر کو یا نہیں بنا سکتے؟ تین شرطیں لگا دی قرآن نے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تین شرطیں لگائی ہیں۔ میرے رسول کو نمونہ بنانا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ تم رجائے پروردگار رکھو، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے، تیسری شرط یہ ہے کہ ذکر خضیر کرتے چلو۔ ہم نے کر لیے تینوں شرطیں، پوری کر لی ہیں، پوری کر لی ہیں۔ کیا پھر یہاں پہ بڑی ایک انتہائی دقیق ڈسکشن ہے، یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سمجھا پاؤں۔ محمد وآل محمد چونکہ یہاں پہ گرامیٹیکلی عربی زبان سے جو واقف ہیں، یہاں پہ الاسوہ نہیں ہے، فقط اسوہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے، الاسوۃ حسنہ نہیں ہے۔ الاسوۃ حسنہ ہوتا تو بات بڑی آسان ہو جا سکتی تھی۔ اسوۃ حسنہ اس بات پہ دلیل ہے کہ تم اگر یہ تینوں شرطیں بھی اڈاپٹ کر لو، کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ جہاں پہ ذات محمدی تک تمہاری پہنچ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، دو مثالیں دوں گا۔ ایک مثال فرشتوں کی سردار کی دوں گا اور ایک مثال اوصیاء کے سردار کی دوں گا۔ دو ہی مثالیں، دو ہی میں سمجھتا ہوں کافی رہیں گی تقریب ذہن کے لیے، ذہن کو قریب لانے کے لیے۔ ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اسوہ یعنی پیروی کرے، سارے معنوں میں پیغمبر کی پیروی نہیں ہو سکتی ہے، اٹ از امپاسبل۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو نہ سمجھے کوئی کہ ہم پیغمبر کی سارے معنوں میں پیروی کر سکتے ہیں۔ جتنی پیروی ہو سکتی ہے شکر خدا کرے۔ ساری پیروی تم سے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ساری پیروی، اٹ از امپاسبل۔ کچھ جگہ ہیں جہاں پیروی ہو سکتی ہے، کچھ جگہ ہیں جہاں پیروی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا کون پیروی نہیں کر سکتا ہے؟ پیروی بڑے نہیں کر سکے ہیں۔ پیروی اگر کرنی ہوتی، سب کے بس کی بات ہوتی، کاش اس نقطے کو سمجھنا ہے بھی، اس کو سمجھنا ہے بھی، اگر سب کی پیروی ممکن ہوتی تو جبریل کیوں کہتا یا رسول اللہ اگر میں 1 انچ بھی اوپر گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے؟ پیروی ناممکن ہے۔ فرشتوں کا سردار اپنی معذوریت کا اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ ساری کی ساری پیروی ملائکہ کے سردار سے ناممکن ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی آپ سن رہے تھے نا معراج کی باتیں، معراج کی باتیں، معراج ہمارے عقیدے میں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ دنیا ہے۔ جس طرح شفاعت کا منکر ہم میں سے نہیں، اسی طرح معراج کا منکر بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ معراج کا منکر ہم میں سے نہیں ہے، قبر کے سوال و جواب کا منکر بھی ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ قبر میں جب جائے گا جلوہ امام کو دیکھے گا، جلوہ امام کو دیکھے گا۔ اسی لیے ہے ایک تلقین آپ پڑھتے ہیں، ایک تلقین علی ابن ابی طالب پڑھتے ہیں۔ آپ کی تلقین پتہ نہیں کیسی ہے یا ایسی ہے، میں نہیں اس سے بات کرتا، لیکن جو علی کی تلقین ہے وہ صحیح سمجھانے والی ہے۔ اس لیے فرمایا نا روایت میں ہے، اے علی تیرے شیعہ 3 جگہ تجھے دیکھیں گے خوش ہوں گے،
3 جگہ تجھے دیکھیں گے خوش ہوں گے. پہلی کون سی ہے جگہ؟ پہلی وہ جگہ عند الاحتضار، جب انسان کی جان نکل رہی ہوگی. بڑی مشکل منزل ہے اس وقت انسان کی، جب جان نکل رہی ہے، بچوں کو چھوڑ رہا ہے، بیوی کو چھوڑ رہا ہے، اولاد کو چھوڑ رہا ہے، دوستوں کو چھوڑ رہا ہے، فرینڈز اینڈ فیملی کو چھوڑ رہا ہے، دنیا کو چھوڑ رہا ہے، مملکت کو چھوڑ رہا ہے، مال کو چھوڑ رہا ہے، اقتصاد کو چھوڑ رہا ہے، بزنس کو چھوڑ رہا ہے. اس وقت آئیں گے، سر پہ ہاتھ ہوگا، فرمائیں گے تجھے کیا گھبرانے کی ضرورت، میں تیرے پاس ہوں. پہلی منزل ہے. اور دوسری منزل کیا ہے؟ عند مسالۃ فی القبور وانت تلقنہم. اے علی دوسری منزل کیا ہوگی؟ دوسری منزل ہوگی جب قبر میں سوال و جواب ہوگا. بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ زبان لڑکھڑا رہی، نہ بچے پاس ہے، نہ بیوی پاس ہے، نہ استاد پاس ہے، نہ دوست پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں. تیرے امام کون؟ فرمائیں کہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں جو تیرے پاس بیٹھا ہوں، میں جو تیرے پاس بیٹھا ہوں. انت تلقنہم یعنی آپ انہیں تلقین پڑھائیں گے. کیا تیرا رب وہ ہے، تیرا رسول وہ ہے، تیرا امام وہ ہے، تیرا کعبہ وہ ہے، تیرا قبلہ وہ ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ وعند الصراط. وہ بھی بڑی مشکل منزل ہے. میں خلیفہ اول کی سناؤں آپ کو ایک حدیث جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کانوں سے میں نے سنا ہے. کون سا؟ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے جب تک اس کے پاس پروانے علی نہیں ہوگا. کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا اس وقت، کوئی بھی نہیں جائے گا. خراوی ہے، محدث ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں. اس وقت کوئی نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس علی کا ٹکٹ نہیں ہوگا. اگر علی سے جنگیں کی ہیں تو وہاں سے ٹکٹ تجھے ملے گا. تم دنیا میں 6 مہینے ان کے ساتھ جنگیں کرتے رہے ہو، 70,000 ممبروں پہ تم ناسزا کہتے رہے ہو، اور تو وہاں پہ جا کے ٹکٹ کی امید رکھے ہوئے. ٹکٹ تو نہیں ہے البتہ. 3 چیزیں یہ بات جو ہے. کیا اس کے بعد انبیاء اور اوصیاء کا جو سردار ہے، آپ نے دیکھا ملائکہ کا سردار کہتا ہے کہ میں لو دنوت ان ملا تھا. ایک اس جگہ کو ان ملا کہتا ہے، جس طرح پنجابی کی کہہ رہے ہیں ایک پوٹا اتے جاواں، یعنی وہاں تک بھی کوئی نہیں جا سکتا. اتنی ذرہ سی، یعنی 1 انچ بھی اگر میں اوپر گیا میرے بالوں پار چل جائیں گے. اچھا اوصیاء کے سردار کیا کہتے ہیں؟ اوصیاء کے سردار وہ ہیں کہ پیغمبر کی ذات تک پہنچنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب، کیا ہے وہاں پہ پہنچیں گے؟ انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد. وہ علی کہ جہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں، نعوذ باللہ 1000 بار مولا امیر المومنین کی شان تو وہ ہے کہ جہاں پہ یہ انسان کو مغز نبوت چاہیے سمجھنے کے لیے. امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جہاں پہ معصومین کے باقی کے سر جھک جایا کرتے ہیں، جن کی عبادت دیکھیں معصومین نہیں وہاں پہنچ سکتے. امیر المومنین کی ذات وہ ہے، حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام اتنی عظیم عبادت. ایک دفعہ دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام دیکھتے ہیں بابا کا یہ عالم سجدوں پہ سجدے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے. اس قدر چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے، آنکھیں اس قدر دھنس چکی ہیں، پیشانی زخمی ہو چکی ہے سجدوں سے.
ایک دفعہ پانچویں امام سے برداشت نہیں، رونے جب لگے تو امام نے دیکھا، امام نے فرمایا بیٹا وہ ذرا کتاب لے کر آؤ جسے کتاب جامع کہتے ہیں، کتاب جامع کہ جس میں علم ما کان ہے، جس میں علم ما یکون ہے، آئندہ کا بھی جس میں علم ہے، گزشتہ کا بھی جس میں علم ہے، فرمایا وہ لے کے آؤ اور وہ چیپٹر نکالو ہمارے جد امیر المومنین کی عبادت والا، وہ عبادت والا چیپٹر نکالو۔ جب نکالا گیا ایک دفعہ امام پڑھتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کون ہے جو میرے جد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کر سکے؟ آپ سارے ائمہ کو دیکھیں، سارے ائمہ کو، علی جیسی نہ کوئی عبادت ہے نہ علی جیسا کوئی تقوی ہے، اس وجہ سے کہ علی متقین کے امام ہیں۔ تقوی علی اسمیل آئی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، جمع کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اس وجہ سے کہ اگر کوئی چاہتا ہے علی ابن ابی طالب کی امامت کے سائے میں آئے تو اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر امارت علی ابن ابی طالب میں آنا چاہتا ہے تو اسے ایمان رکھنا پڑے گا۔ ایمان کے بغیر علی کی امارت نہیں ملے گی، تقوی کے بغیر علی کی امامت بھی نہیں ملے گی، یہ دونوں چیزیں مان۔ لیکن منزل کیا آتی ہے، کیا ہے؟ جب پوچھتے ہیں یا امیر المومنین تعارف کرائیں، کہتا مجھ سے تعارف پوچھنا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کمال اس اسوا کا، اس پیروی کا، پیغمبر کی پیروی معصومین سارے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن درجات ہیں۔ پیغمبر کی اس معراج جو اسوا ہے اس تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ نے کیا کیا ہے، کچھ مدارج بتائے ہیں کہ تم اگر پہنچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کچھ سلیقے بتاتا ہوں تاکہ ان سلیقوں کو دیکھتے رہنا۔ ویسے تمام تر تم میرے حبیب کی اس اسوہ پہ نہیں چل سکتے ہو، لیکن تمہیں ہم بتائے دیتے ہیں ان اسوہ کے کچھ مظاہر کو چھلک دیا، کوئی بھی مرتضیٰ کی صورت میں، کوئی مجتبیٰ کی صورت میں، کچھ اس انداز کے ساتھ کہ باقر العلوم کی صورت میں۔ اس لیے ان تمام ان انبیاء معصومین کے انوار کو بکھیرو تو کیا معصوم بنا کرتے ہیں، سمیٹو تو ذات محمد ہی بنا کرتی ہے۔ یہ اللہ نے جلوے دیے ہیں ذات محمدی کی معرفت کے لیے۔ جو علی کو نہ سمجھے وہ نبی کو سمجھے گا۔ تم ابھی تک وہیں پہ اسی چکر میں گرداب میں چکر کھا رہے ہو، اس وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آنے والی ہے۔ یہ اللہ نے جلوے دکھائے ہیں، جلوے دکھائے ہیں۔ پہلا جلوہ بتایا اس وجہ سے کہ ذات محمدی کو انٹروڈکشن، جس طرح کنت کنزا مخفیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے ذات محمدی کو خلق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، کیا میں تنہا تھا؟ نہیں، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک میرے علی کو نہیں پہچانا۔ یہ اللہ نے طریقے سکھائے ہیں ذات محمدی تک پہنچانے کے لیے۔ کیا ہے بتا دیا۔ کیا تم چاہتے ہو، میرے نمونہ چاہتے ہو، میری طرح کا فرد چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ منیت کا درجہ دیا جا رہا ہے تو آپ پیغمبر کو بھی رضی اللہ کہا کریں۔ خواہ مخواہ جو ہے اتنا احسان نہ کیا کریں کہ امام حسن رضی اللہ تھا، امام حسین رضی اللہ، ایسے احسان نہ کریں ہم مکتب شیعہ پہ۔ جہاں پہ وہ کہیں منیت کا درجہ دیں، جز کا درجہ دیں، کہیں کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟
جب تک میں ہوں مجھے دیکھتے رہنا، میں نہ ملوں تو میرے علی کو دیکھتے رہنا۔ علی منی وانا منہ۔ دوسری حدیث، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ منیت کا درجہ ہے، منیت کا درجہ ہے۔ تیسرا آگے، تیسرا نمونہ دے دیا ہے، یعنی ذات محمدی کو سمجھانے کے نمونے بتائے ہیں اللہ نے۔ کیا تیسرا نمونہ؟ حسن منی وانا منہ۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ منیت کا درجہ ہے۔ چوتھا اور نمونہ دے دیا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ سارے جلوے پیغمبر نے بتائے، سب بتائے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بازار لگا کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب اہل سنت اہل شیعہ سب کے ہاں یہ موجود ہے۔ اور سارے کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، ایک آواز بلند ہوگی، اور آواز یہ بلند ہوگی، اینا زین العباد۔ یہ وہی آواز ہے کہ جب سانپ نے ایک دفعہ عالم عبادت میں، مولا حالت قیام میں ہے، اور شیطان آتا ہے سانپ کی صورت میں اور آ کر انگوٹھے کو جباتا ہے، اور اس وقت کوئی توجہ نہیں ہوتی، ایسے میں ایک ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ سانپ سے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں اور سانپ کو بچھو کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام دی عظمت بلند تر صلوات۔ چونکہ سانپ سے، کل ہم بیٹھے تھے سید ابراز حسن شاہ کے ہاں، ایک روایت دیکھیں شجاع کے لیے، شجاع کے لیے کہتے ہیں کہ اشجع الناس، جو شجاع فرد ہوا کرتا ہے وہ کم از کم جو ہے نا ولو بقتل الحیہ، کم از کم ایک سانپ ہی کو مار دے تو اسے شجاع کہا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بس یہ کیا حدیث کا وَلَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ، اگر ایک سانپ ہی کو مارنے سے شجاعت پتا چلتی ہے تو پتا چلے گا کہ سانپ سے نہ نبی ڈرے ہیں نہ علی ڈرے ہیں، لیکن نبی کے ساتھ جو ہیں وہ ڈر گئے۔ وَلَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ، سانپ کو مارا نہیں ہے، وَلَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ، سانپ کو مارا بھی نہیں ہے، لیکن باہر کے تو یہ بات ہے کہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر بتا دیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا ایسے میں اعلان ہوگا، این زین العباد۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹا انبیاء اور اوصیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا جب میدان معاشر آئے گا ہر طرف سے یہ آواز آئے گی، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ یہ سب روایت اہل سنت اہل شیعہ کیا موجود ہے، امام محمد باقر کی سب کے ہاں یہ روایت موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری آتے ہیں، یہ ویسے کنفیوز ہیں، یہ بازار لگانے والے کنفیوز ہیں جنہوں نے بازار مذاہب بنا لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں خبر نہیں ہے، ان کے خبر ہے، ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں، انہیں خبر ہے، ان کا عقیدے صاف نہیں ہے، انہیں خبر ہے، انہیں خدا پہ توکل نہیں ہے، انہیں خبر ہے لیکن ان کی جو دکانیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ آپ کے اپنے ہدایت نے یہ سارا سامان کھول کے رکھ دیا ہے، ان کی دکانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، لہٰذا بنا کے لوگوں کو کنفیوز کر کے، حالانکہ یہ وہی روایات ہیں، سب اہل سنت اہل شیعہ سارے جانتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہی ہیں کہ جن سے آپ حدیث قصہ سنتے ہیں، حدیث قصہ ان کی طرف سے۔
انہیں جب آئے پیغمبر کے پاس فرمایا جابر تیرا کیا کہنا، تیری اللہ بڑی زندگی دراز کرے گا، ایک منزل وہ آئے گی کہ تو میرے بیٹے کو دیکھے گا جن کی صورت میری صورت پہ، جن کا اخلاق میرے اخلاق پہ، جن کا نام میرے نام پہ، جب تو ان سے ملاقات کرے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ منزل آپ سارے معنی میں ایک نقطہ میں اگر سمجھا سکا آپ کو تو وہ یہی ہے کہ ذات محمدی تک پہنچنے کے لیے نہ اوصیاء پہنچ سکتے ہیں، نہ انبیاء پہنچ سکتے ہیں، نہ ملائکہ مقربین پہنچ سکتے ہیں، اور ذات علی تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ علی کی بھی تمام تر پیروی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے نا میں پیروی کر لوں گا علی کی، اسوہ کامل طور پہ منا لوں گا، نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اگر آپ کو چاہیے نہج البلاغہ پڑھیں، عثمان ابن حنیف انصاری فرماتے ہیں ان لکل امام ان لکل معموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علم۔ دیکھو ہر ایک معموم کا ایک امام ہوتا ہے، جس طرح ابھی آپ کے ہاں امام موجود ہے۔ ان لکل معموم اماما، ہر معموم کے لیے ایک امام چاہیے۔ کس لیے چاہیے؟ تاکہ اس کی پیروی کرے، یقتدی بہ ویستضیء بنور علم، تاکہ اس کے علم سے استفادہ کیا جائے۔ الا ان امامکم، لیکن تمہیں خبر ہے تیرا امام کون ہے؟ یہاں سے پتہ چل، فرمایا تیرا امام تجھے پتہ ہے کون ہے؟ قد اکتفا من دنیاہ بتمرہ، جس نے پوری دنیا میں فقط 2 روٹیوں پہ گزار دی، 2 لباس پہ جس نے گزار دی۔ الا انکم لا تقدرون علی ذلک، لیکن جس طرح علی نے زندگی گزاری ہے تم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ پتہ چلا کیا؟ ذات محمدی تک بھی کمال جس معنی میں چاہیے، تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو، اگرچہ بہت طولانی مسئلہ ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے ایک پورے عشرے کو جو ہے نا وہ سینڈوچ بنا کر آپ کو کھلاؤں، تو اس کا یہ ہے کہ کیا کریں۔ فرمایا کہ علی نے بھی کہا، امیر المومنین نے بھی یہی کہا، الا انکم لا تقدرون علی ذلک، جس طرح علی نے زندگی گزاری ہے اس طرح تم نہیں گزار سکتے۔ تو پھر یا امیر المومنین کیا کرنا چاہیے؟ ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد وعفت و سداد، اور تو کچھ نہیں، جس طرح علی نے زندگی گزاری ہے، لیکن تم تقوی الہی رکھ کے تو علی کی مدد کرو، تقوی الہی رکھ کے تو علی کی مدد کرو، عفت و سداد، بورع و اجتہاد، کوشش کرو، کوشش، اسی طرح نہ پڑے رہو، ہارڈ ورک کرو، جوان ہو، محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو۔ کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بیکار بیٹھنا عیب ہوا کرتا ہے۔ کام کیا کرو، کام اسلام نے ہمیشہ عزت دی ہے کام کرنے والے کو، لیبر ہے، کاریگر ہے، عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم کوشش کرو، کوشش، strive and struggle on the way of Allah subhanahu wa ta'ala، بورع و اجتہاد و عفت و سداد، اور ہمیشہ پاک دامنی رکھو۔ یہ نہ کہو کہ میں وہاں یورپ آ گیا ہوں، اپنے آباء و اجداد کی اقدار کو ہمیشہ خیال رکھنا۔ ہم مومن گھرانے سے ہیں، سادات گھرانے سے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، انہوں نے یہ چراغ روشن کیا، تیرا حق بنتا ہے اس چراغ کو آگے روشن کرتا چل۔ یہ چراغ بجھنا نہیں چاہیے، یہ چراغ مودت ہے، اس کو پھیلنا چاہیے۔ عفت و سداد، پاک دامنی تیرا وطیرہ ہو، پاک دامنی تیرا شعار ہو، پاک دامن ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر 4000 کی بھی آبادی ہے، ہمارا شیعہ ایک بھی ہو اس میں پہچانا جاتا ہے۔ ہم اپنے شیعوں کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں انہیں، اپنے شیعوں کو۔ ایسا نہیں کہ شیعوں کو بھول جاتے ہیں،
امام زمانے کی دعا پر یاد ہے نا، فرمایا ہماری وجہ سے تم پہ مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، میری وجہ سے، فرمایا میری وجہ سے تم پر مصیبتیں ختم ہوا کرتی ہیں، تم پہ آفتیں ختم ہوتی ہیں، ورنہ زمین نگل جاتی ہے ان اشرار کے، ان طاغوتوں کے، ان سامراجوں کے، ان گلوبل ٹائرنٹ کے جو یہ چاہتے ہیں پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ میری وجہ سے اللہ تم پہ مصیبتیں ختم کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیا؟ جب تم پریشان ہوتے ہو نا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ ہمارے امام کتنے ہیں؟ ہمارے امام ایسا نہیں ہے کہ والدین کی محبت کیا ہے امام کے مقابلے میں؟ والدین کی کیا محبت ہو سکتی ہے؟ ہمارے امام بہت زیادہ اللہ کی اس مودت کے کارخانے سے متصل ہیں، اس وجہ سے تو یہ ہے کہ بِعِفَّةٍ، فرمایا عَيُنُونِ بِوَرْءٍ وَاجْتِہَاد وَعِفَّةٍ وَصَدَاد، سیدھا رستہ چلنا ہے، سیدھا رستہ چلنا ہے، اسٹریٹ پاتھ۔ ہمیشہ یاد رکھنا سیدھا رستہ، جس طرح آپ ہر روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا نحن صراط المستقیم، ہم ہیں صراط مستقیم، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، اہل بیت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ہر دم شکر کیا